اور الیکٹرانک میڈیا پہ اپنا بڑا دبنگ تجزیہ دیتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں, اور سینئر صحافی بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شمسی صاحب. جناب شیرازی صاحب, الیکشن کی گہما گہمی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اب تو کچھ لوگ جو ہیں, اب فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ ابھی بھی نہیں مان رہے. ایک پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے جی 8 فروری کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے تو ابھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن شیرازی صاحب, چونکہ آپ بڑے جہاں دیدہ شخصیت ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں اور انفارمیٹو کالم لکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو بہت کلیئر طریقے سے واضح ہو گیا, اناؤنسمنٹ ہو گئی, سپریم کورٹ شامل ہو گیا, صدر شامل ہو گئے, سیاسی جماعتوں میں بڑی تحریک پائی جاتی ہے, یعنی متحرک ہو گئیں, تو اس کے باوجود کچھ لوگوں کو ابھی تک یہ یقین نہیں ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شمسی صاحب, آپ نے درست کہا کہ بے شمار طاقتیں, اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے. اور بظاہر جو گہما گہمی اب شروع ہو رہی ہے کچھ سیاسی زعماء کی آپس کی ملاقاتوں کے بعد, اس سے لگتا یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. لیکن سب سے اہم اسٹیک ہولڈر جو ہے ابھی اس کی طرف سے کوئی واضح اشارہ نہیں ہے. اور میں انورٹڈ کامات میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے کوئی ارادہ نہیں کیا کہ میں نے الیکشن اس ملک میں کرانے ہیں کہ نہیں. اچھا, پھر کر دوں کہ میں ابھی انورٹڈ کامات میں ہے. اچھا, تو دیکھنا یہ ہے کہ ابھی آنے والے ایام میں سیاسی نہیں, اقتصادی صورتحال کیا کروٹ بدلتی ہے اور عالمی سیاست کدھر جاتی ہے, اور ملک میں تفریق کاری کے واقعات اور سرحدوں کی صورتحال کیا ہے, یہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی باقی تمام چیزیں. نواز شریف صاحب کی ملاقات ایم کیو ایم کو رہنماؤں سے ہوئی ہے. حیرت ہوتی ہے, دونوں طرف کردار کے غازی تو بہت زیادہ ہیں, گفتار کے غازی ڈھونڈے سے نظر نہیں آتے. دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ماضی میں کیا کیا نہیں کہا. اچھا, اور ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہمیں آج شانہ سے شانہ ملائے نظر آئی, انہوں نے ایک دوسرے کو کون کون سی گالی ہے جو نہیں دی. مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, اور پھر وہ جو دوسرا دھڑا ہے سر یہ تو ہم نے 2018 میں بھی شیرازی صاحب, میں نے اور آپ نے بہت سے پروگرامز کیے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی جو ڈیوائیڈڈ ایم کیو ایم تھی, جس میں پاک سرزمین پارٹی تھی, ایم کیو ایم تھی, ان کی ساری توپوں کا رخ جو تھا وہ تحریک انصاف کے لیڈر کی طرف تھا. اب لگ ایسے رہا ہے کہ کراچی میں جو ایم کیو ایم کو ساتھ نون لیگ کے ملایا جا رہا ہے, مجھے جو نظر سینیریو آ رہا ہے وہ کم از کم مقابلہ وہاں پہ جماعت اسلامی اور ان جماعتوں کا ہوگا, اور یہ وہاں پہ ایک خوشائند مقابلہ ہوگا. جی, جماعت اسلامی بڑا اثر رسوخ رکھنے والی سیاسی جماعت ہے, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ سلائٹلی مجھے بہتر لوگ لگتے ہیں. ان کے کردار پہ کوئی داغ دھبے نظر نہیں آتے, ان پہ کرپشن کے الزامات نہیں ہیں. جبکہ ایم کیو ایم کے جتنے بھی لیڈر آج ہمیں نظر آئے نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے, سب کے کردار کے حوالے سے کئی سوالات ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب پہ کئی ارب روپے کے گھپلوں کا الزام ہے, دہشت گردی کا الزام بھی ہے, کچھ اور دیگر لیڈر بھی تھے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی اور کئی اتحاد سامنے آنے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہے, ابھی اس نے کسی کے ساتھ الحاق کا اعلان تو نہیں کیا, لیکن کچھ گفتگو چل رہی ہے. لیڈروں کی کلاس لیڈر جو ہیں ان کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں, افہام و تفہیم ہوتی نظر آ رہی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کے بعد میدان میں اترے گی. کچھ اور علاقائی اور چھوٹی جماعتیں بھی ساتھ ہوں گی. یعنی آپ سمجھ رہے کہ تحریک استحکام کے ساتھ؟ جی, تحریک استحکام والے جو ہیں وہ ابھی رنگ محفل دیکھیں گے جب ان کے کان میں یہ واضح آواز پڑے گی کہ اقتدار اب جس کو دیا جانا ہے تو وہ اس پارٹی سے رجوع کریں گے. لیکن فی الحال جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل نظر آتی ہے. ان کی ٹاپ رینکنگ لیڈرشپ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ زیادہ بہتر چل سکتے ہیں. دیکھیے, آصف علی زرداری صاحب بڑے مجھے سیاستدان ہیں. آج ان کی نہیں تو اگر آصف علی زرداری نے نون لیگ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ اگر نون لیگ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تو پھر ان دونوں کے پلے کچھ نہیں رہے گا. اچھا, کیونکہ ماضی میں بھی اسی طرح کرتی رہی ہیں دو جماعتیں کہ اقتدار میں اکٹھی ہو جاتی ہیں, اور جب نیا الیکشن قریب آتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے دست و گریباں نظر آتی ہیں. پھر ایک پارٹی دوسرے کو چوک میں الٹا لٹکانے کی بات کرتی ہے اور پیٹ پھاڑ کے اور سب کچھ نکلوانے کی بات کرتی ہے. تو اب یہ کہانیاں بہت پرانی ہو گئی ہیں. اچھا, آپ اس کی کیا سگنیفیکنس دیکھتے ہیں؟ آنے والے وقت میں کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ بشیر میمن صاحب کو سندھ کا صدر بنایا جانا
اور ان کا اثر رسوخ تو ادھر ہے. دیکھیے وہ ایک نامور بیوروکریٹ ضرور ہیں, ایک اہم ادارے میں وہ اہم پوزیشن پہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ سندھ میں ایز اے میٹر آف فیکٹ جو سیاسی لوگ ہیں ان میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل یا اثر رسوخ نہیں ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مہربانی یقیناً کی ہوگی جب وہ نہیں, ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک رویہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کہنے کے اوپر انہوں نے نہ تو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی کی, نہ نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی. یعنی انہوں نے کہا کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ, ان کی خواتین کے ساتھ میں کوئی جو ہے بغیر قانون کے اور آئین کے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ آپ بھی اور میں بھی دیکھتے رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا سافٹ ویو رہا ہے, اور نون لیگ کے بارے میں بھی ان کا بڑا سافٹ ایک کارنر تھا. دیکھیے ملازمت کے دوران یہ رویہ مثبت رہا ان کا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ انٹیریئر سندھ میں کتنا رسوخ رکھتے ہیں. صرف کراچی کی سیٹیں جو ہیں ان کے بلبوتے پہ تو اکثریت حاصل نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب, اور اسی طرح ایم پی ایم کے بلبوتے پہ بھی وہ پورے ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے. درست ہے. اس میں اور کئی جماعتیں موجود ہیں, آزاد امیدواروں کا 20 سے 25. اچھا شرازی صاحب, ویسے آپ بڑے بھولے بادشاہ یا بھولے بن رہے ہیں. انہوں نے نہ تو بشیر میمن کی وجہ سے, نہ ایم کیو ایم کی وجہ سے, جن کو انہوں نے کچھ بنایا تھا ان کی وجہ سے وہ بغلیں بجا رہے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے. میمن صاحب نے بھی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا نا. آخر یہ کس صلے کا انعام ان کو دیا گیا ہے؟ ان کا کچھ سیاسی بیک گراؤنڈ تو ہے نہیں. تو اگر وہاں پہ کسی کو یہ عہدہ دینا تھا, کسی سیاسی شخصیت کو دیتے تو اس کا زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا. اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مسلم لیگ جب کچھ کامیابی حاصل کر لے گی الیکشن میں اور آئندہ حکومت میں جو بھی ان کی پوزیشن ہوگی, میں آپ کو شاید آپ کے پاس کوئی خبر ہو مجھ سے پہلے, لیکن میں تھوڑا سا آپ سے یہ خبر لینے کی کوشش کرتا ہوں. میں مبینہ طور پر کچھ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بشیر میمن صاحب کے رابطے ہیں ذوالفقار, وہ جو تھے, کیا نام تھا ان کا, ذوالفقار مرزا صاحب اور جی ڈی اے کے کچھ لوگوں کے ساتھ. سنا یہ ہے کہ چند دنوں بعد جی ڈی اے جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے, اور وہ اس کا جو ہے جو کریں گے انتظام وہ بشیر میمن کریں گے. دیکھیے بشیر میمن صاحب کی اتنی سیاسی اوقات نہیں ہے کہ اتنا بڑا اتحاد کرا سکیں. اگر وہ کریڈٹ ان کو دینا ہے تو یہ اور بات ہے, یہ کسی اور کے کہنے پہ. اس کا مطلب ہے آپ کو خبر ہے. جی یقیناً جی, تھوڑی بہت سدھ بدھ ہے. بشیر میمن صاحب کے دامن میں کوئی بہت بڑی وہ نہیں ہے سیاسی عقل, سمجھ, بوجھ یا کوئی ایسا وہ اثر رسوخ. یعنی ان کو فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کیا جائے گا روابط کے لیے؟ نہیں جی, ان کو بعد ازاں سے کریڈٹ دینا ہوگا, ان کو سینٹ کی ایک سیٹ دے دی جائے گی, اور جو ماضی کی خدمات ہیں اس کا انعام دے دیا جائے گا. بس اتنا ہی رول ہے ان کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ذوالفقار مرزا صاحب یا ان کی پارٹی یا جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں جو اینٹی پیپلز پارٹی ہیں, اگر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آ جاتے ہیں تو آپ کو سندھ میں سیاست میں کوئی تلخی نظر نہیں آ رہی پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان, اور بلکہ اوورآل پورے پاکستان میں؟ جی میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی صلح کے لیے کچھ دوست جو ہیں وہ کوشاں ہیں, اور کسی بھی شام یہ ایک دسترخوان پہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کیجئے صلح کی یہ تمام کوششیں ناکام بھی ہو جائیں تو ذوالفقار مرزا صاحب اتنا بڑا ڈینٹ پیپلز پارٹی کو نہیں ڈال سکتے, اور نہ ہی وہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی 15-20 سیٹیں جیت کے ان کی جھولی میں ڈال سکتے ہیں. ان کے گھر میں 2 سیٹیں ہیں, ایک ان کی بیگم کی ہے, ایک ان کی اپنی ہے. دونوں میں سے اگر وہ ایک سیٹ بھی لے سکے تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہوگی. ابھی دیکھیے ایک اور فیکٹر ہے کہ تحریک انصاف کدھر جاتی ہے. عمران خان نااہل ہوں, اہل رہیں, کچھ بھی ہو جائے, اس کا ووٹر بہرحال موجود ہے, اور وہ کھمبے کھڑے کرنے کا نہیں. لیکن شرائع صاحب, آپ نے اور میں نے الیکشنز دیکھے ہیں, آپ بھی اکثر اور میں بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ جتنا بڑا مرضی کینڈیڈیٹ ہو, دیو ہیکل اور بہت اس کے ووٹرز ہوں, اگر گراس روٹ لیول پہ تنظیم نہیں ہے, ان کے وہاں پہ جو کیا ہوتے ہیں وہ جو الیکشن کنڈکٹ کرواتے ہیں, ایجنٹ, پولنگ ایجنٹ نہیں ہے, اور تنظیم ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ووٹر کو متحرک کرنے کے لیے تنظیم نہیں ہے جو وہاں پہ ان کو ویلکم کرے گی,
تو کیسے وہ جو ہے الیکشن جیت سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہے تنظیمی بات ڈھانچہ. درست ہے، آپ کی بات میں بڑا وزن ہے شمسی صاحب، لیکن جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا تو صورتحال بدلے گی. ابھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، جان بچا رہے ہیں، مقدمے بھگت رہے ہیں، ضمانتوں کے چکر میں ہیں. جب یہ مسئلہ صاف ہوگا تو دو چیزیں بڑی اہم ہوں گی. جی لوگ ایک دفعہ انتقامی رویے کے تحت نکلیں گے اور وہ انہی کو ووٹ دیں گے جو آج ہمیں بظاہر زیر عتاب لگتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں نواز شریف کے خاندان نے، ان کے بھائی نے، ان کے وزراء نے سب سے زیادہ لیٹ ڈاؤن کیا اس ملک کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو. اور بے شمار محاذ ایسے ہیں جس سے وہ بری طرح ناکام رہے. ان کے دامن میں ناکامیاں بھی بہت ہیں، ان کا بھی حساب ہوگا. یہ بات آپ نے درست کہی کہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت وہ تنظیم نہیں ہے، لیکن دیکھیے جب آدمی کوئی کتنا ہی اچھا ہو یا برا ہو، irrespective of this thing، جب وہ مظلومیت کا وہ سٹیج پر آ جاتا ہے یا یہ تاثر بن جائے اچھا یا برا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر اس کے ہم نوا جو ہیں وہ بغیر کسی تنظیم کے بھی منظم ہو جاتے ہیں. سیکرٹ ووٹ مجھے یاد ہے. اچھا لیکن یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ابھی تو تقریباً جتنے لوگ پی ٹی آئی کے اپنے آپ کو ہر حلقے میں کو 8-8 10-10 لوگ تو ہیں، وہ سارے ایم این اے سمجھ کے اپنے آپ کو اس وقت خان کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور جو ہی ٹکٹ کسی ایک کو اناؤنس ہونا ہے تو انہوں نے مرغوں کی طرح لڑنا ہے آپس میں. یہ بھی اطلاعات ہیں. یہ بالکل درست ہے جی، یہ ہمارے سیاسی کلچر کا ایک بہت ہی زبردست حصہ ہے. کیونکہ جب لیڈرشپ، اچھا شراج صاحب، جب لیڈرشپ نہیں ہوتی نا تو پنجابی دا ایک کھان ہے کہ کار والے کار نہیں، سانو کسی دا ڈر نہیں. اب مانیٹرنگ ہی نہیں ہے اوپر، وہ کس سے ڈریں گے؟ وہ بھی الیکشن لڑ رہا ہوگا، وہ بھی الیکشن لڑ رہا ہوگا، وہ بھی الیکشن لڑ رہا ہوگا، اور سارے پی ٹی آئی کے آزاد لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں گے. جی شمسی صاحب ایسا ہی ہے. پھر آتے ہیں آزاد امیدواران جو ہوں گے، جو بالکل جیت کر آئیں گے، وہ 22 سے 25 سیٹیں وہ ہوں گی جو ڈیسائسو فیکٹر ہوگا کہ حکومت کس نے بنانی ہے. بہرحال وہ اشارے کے منتظر ہوتے ہیں. صحیح. اسی طرح 15 سے 20 سیٹیں جو ہیں وہ استحکام پاکستان سے. لبیک والے جو ہیں وہ بھی لیں گے، خود جیتے نہ جیتے وہ دوسروں کو ہرانے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے. وہ ووٹ جب ان کو ملے گا تو نقصان نواز شریف کا، مسلم لیگ نون کا ہے، وہ تحریک انصاف کا، یہ استحکام پارٹی کا نہیں سنا. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ چند فیکٹرز ایسے ہیں، چند عناصر یہ ایسے ہیں کہ جیسے جماعت اسلامی کو ایک زمانے میں اکاموڈیٹ کیا گیا تھا، مسلم لیگ نواز ان کو اس سیٹ پر جہاں پہ تحریک انصاف کا کہیں زور ہوگا لبیک والوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار پائی جاتی ہے مسلم لیگ نواز. دیکھیں جی اس کا نقصان، یہ میں آپ کو آج بڑی خبریں دے رہا ہوں. درست کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون ہی کو اس کا نقصان ہے. تحریک انصاف کو، استحکام پاکستان پارٹی کو یا پیپلز پارٹی کو اس کا نقصان نہیں ہے. وہ بنیادی طور پہ نون کو نقصان ہوگا، اس کا ووٹ ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے.